السلام علیکم ناظرین، میرے یوٹیوب چینل خبر اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میں ہوں فرحان ارشد۔ ناظرین، انتہائی اہم خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان کے اندر جو جنگ چھڑ چکی ہے، امریکن فورسز کے وہاں سے نکلنے کے بعد جو جنگ وہاں پر چھڑ چکی ہے، اس کا اندازہ لگانا خود افغانستان کی حکومت اور امریکہ جو وہاں سے جا رہا ہے اس کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ حالات اس قدر وہاں کشیدہ ہو چکے ہیں، ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ وہاں پر جو لڑائی ہے طالبان اور افغان فورسز کی وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب وہاں پر افغانستان کے آرمی چیف جنرل یاسین ضیاء کو بھی عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ بہت اہم خبر ہے۔ اس سے آگے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب جو کہ وزیر دفاع اور وزیر داخلہ ان کو بھی رد و بدل کر دیا گیا، ان کی وزارت کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے، کیونکہ طالبان کے اس قدر حملے بڑھتے جا رہے ہیں اور افغان فورسز جو کہ ان طالبان کے حملوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہی، ان مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے عبداللہ اور اشرف غنی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں کی وزارتیں بدل دی جائے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ کچھ کنٹرول میں آ جائیں، کیونکہ اب جو وزیر دفاع کو تعینات کیا گیا ہے، انہوں نے پہلے بھی 2001 کے اندر بھی جب گورنمنٹ کا حصہ تھے تب بھی انہوں نے طالبان کے ساتھ محاذ میں بہت ساری یہ ان کے ساتھ لڑائیاں لڑ چکے ہیں، اس لیے ان کو بڑا تجربہ جن کو تبدیل کیا گیا ہے۔ لیکن اب صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ افغان فورسز کی جانب سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ طالبان بہت قدر بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی کارروائیاں مزید تیز ہوتی جا رہی اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امریکہ جو کہ بڑے چپ کر کے وہاں سے نکل رہا ہے اور وہ جاتے جاتے اب افغانی فورسز کو طالبان کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا رہا ہے، جو کہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے افغان فورسز کے لیے اور افغان حکومت کے لیے، کیونکہ طالبان نے تو پہلے دن سے کہا ہے کہ اگر تو افغان فورسز ہمارے حق میں اپنے ہتھیار ڈال دے گی تو ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، اور دوسری جانب اشرف غنی کی حکومت یعنی کہ اشرف غنی کا خود کا کہنا یہ ہے کہ اگر طالبان ہمارے حق میں ہتھیار ڈال دیں گے، مطلب ہماری گورنمنٹ کو تسلیم کر لیں گے، ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں گے، امن مذاکرات کر لیں گے، تو ہم بھی ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ دونوں طرف سے اب ایک دوسرے کو ساتھ جوڑنے کی بات جاری ہے، لیکن طالبان کی جانب سے کہ بالکل انہوں نے کلیئر کٹ اعلان کر دیا ہے کہ ہم افغان فورسز کے ساتھ کسی صورت بھی ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ اور وہ انہوں نے ان کی جو سپوکس پرسن ہے ملا عبدالغنی، انہوں نے ریسنٹلی ایک انٹرویو کے درمیان بھی یہ کلیئر بات کر دی ہے کہ اب ہم افغانستان میں حقیقی معنوں میں اسلام پسند حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، جہاں پر عورتوں کو ان کا حق دیا جائے گا اور اس کے علاوہ بالکل ایک روادار اور مذہبی رواداری کے ساتھ لوگ اپنی زندگی خوشحالی کے ساتھ بسر کریں گے۔ ہم اس طرح کی حکومت چاہتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال کے اندر جہاں پر اب تقریباً 2500 کے قریب افغان اہلکار ہیں، انہوں نے طالبان کے حق میں ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور تقریباً 38 اضلاع کے اندر افغان فورسز اور طالبان کے درمیان میں گھمسان کی جنگ یعنی کہ شدت کی جنگ، انتہائی خطرناک جنگ جو ان کے درمیان جاری ہے، جس کے نتیجے میں افغانستان کے اندر بہت ساری گھمبیر صورتحال پیدا ہو چکی ہیں۔ ایک طرف تو امریکہ وہاں سے بالکل اپنا پلو بچا کے ذلیل و خوار ہو کے 20 سال کی جنگ کو ہار کے وہاں سے نکل رہا ہے، اور جاتے جاتے اس نے طالبان اور افغان فورسز کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اور یہیں پر ایک تیسرا خطرہ بھی جو پیدا ہو رہا ہے، وہ تیسرا خطرہ ہے جو کہ داعش کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ داعش جو کہ وہاں پر اکثر اوقات اور طالبان کے ساتھ بھی لڑائی کرتی ہوئی بھی ان کی خبریں آتی رہی ہیں، اور افغان فورسز کے ساتھ بھی لڑائی کرتی ہوئی ان کی خبریں آتی رہی ہیں، ان کا بھی جو ہے نا وہاں پر امریکہ کے جانے کے بعد ان کا بھی اثر و رسوخ مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب جو کہ نئے وزیر دفاع بسم اللہ خان، انہوں نے بھی طالبان کو بالکل کے خلاف عوام کو، افغانستان کے عوام کو کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب طالبان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اگر آپ اٹھ کھڑے نہیں ہوگے تو یہ پھر دوبارہ سے کسی تھرڈ کنٹری مطلب تیسری طاقت کو
دوبارہ افغانستان میں آنے کا موقع دے دے گی کہ وہ یہاں پر آئے اور یہاں پر جو دہشت گرد تنظیم کا اور دہشت گرد کی سرپناہی کا الزام لگاتے ہوئے پھر یہاں پر آ سکتے ہیں. یہ صورتحال دوبارہ نہیں چاہتے کیونکہ اشرف غنی نے بھی کہا ہے کہ 46 سال تک ہمارا ملک تقریباً 46 سال تک ہمارا ملک جنگ کی حالت میں رہا ہے. کیا اب مزید ہم کوئی جنگ چاہتے ہیں؟ اگر نہیں چاہتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملات کو حل کریں. اب صورتحال بہت خطرناک ہو چکی ہے کیونکہ طالبان اپنے کسی بھی افغان فورسز کے اور افغان گورنمنٹ کے کسی بھی معاملات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ صرف امریکہ کے پٹھوں ہیں اور امریکہ کی بات مانتے ہیں اور امریکہ کی وجہ سے ہمارے ملک کا بہت نقصان ہوا ہے. اب صورتحال اب بالکل مختلف ہو چکی ہے کیونکہ اس طالبان کے بقول کہ وہ تقریباً 80 اضلاع اس سے بھی زیادہ پہ وہ اپنا قبضہ حاصل کر چکے ہیں، لیکن افغانستان حکومت کے بقول وہ تقریباً صرف 38 سے 40 کے درمیان تقریباً اضلاع کے اندر وہ اپنا قابض ہو چکے ہیں. لیکن گزرتے ہوئے دن کے ساتھ طالبان کی وہاں پوزیشن انتہائی مضبوط نظر آ رہی ہے. اسی خطرے کے پیش نظر یہ جو لڑائی چل رہی ہے اور طالبان مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. اگر طالبان کی حکومت بن گئی تو وہ افغانستان کے جو صدر ہیں اشرف غنی اور جو ان کے ساتھی ہیں عبداللہ کو بالکل نہیں چھوڑیں گے. وہ ان کو انتہائی ان کا بدلہ لیں گے، جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا، طالبان کے ساتھ کیا، اس کا بدلہ لیں گے. اسی ڈر کی وجہ سے اب دونوں لیڈران نے 25 جون کو بروز جمعہ کو امریکہ بھاگنے کا اعلان کر دیا ہے. وہ واشنگٹن جا رہے ہیں، وہاں جا کے جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے اور ملاقات میں وہ ان سے ترلے کریں گے، منتیں کریں گے کہ عالی جناح ہمارے پہ کوئی رحم کرو، ہمیں طالبان کے رحم و کرم پہ کچھ چھوڑ کے جایا جا رہا ہے. اب یہ فیصلہ 25 جون کو ہونا ہے کہ آیا وہاں پر کیا معاملات کرے امریکہ، کس کا کرے، کیونکہ یہ تو بات کلیئر ہو چکی ہے کہ پاکستان نے کسی صورت بھی امریکہ کو اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا ہے. امریکہ کے CIA کو انکار کر دیا. جس طریقے سے بھی انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان پہ بھی زور ڈال کے اب حالیہ انٹرویو جس کے بڑے چرچے چل رہے ہیں، اس پہ بھی انہوں نے بڑے طریقے سے عمران خان سے اگلوانا چاہا اس کے منہ سے کہ وہ کسی طریقے سے اڈے وغیرہ کی آفر کر دے، لیکن عمران خان نے بالکل جواب دے دیا کہ میں کسی صورت بھی اڈے نہیں دوں گا. اب اس کے بعد سے اب اس کی صورتحال بڑی خراب ہو چکی ہے اور پاکستان نے بڑی چلاکی کے ساتھ جو افغان بارڈر کی جتنی بھی وہ خاردار تاریں لگ رہی تھی اس کا تقریباً 80% سے ابو کام مکمل ہو چکا ہے. ان کو پتہ ہے کہ امریکہ کے نکلنے کے بعد افغانستان کی جو صورتحال ہے یہ بڑی گھمبیر ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان ابھی بھی تقریباً 30 لاکھ افغان مہاجرین کو اپنے ملک کے اندر پال رہا ہے اور پاکستان نہیں چاہتا کہ اس طرح کی صورتحال مزید کریٹ ہو کہ طالبان کی کارروائیاں افغانستان کی جانب سے پاکستان کی طرف ہو. اس لیے انہوں نے امریکہ کے نکلنے سے پہلے ایک تو چیز کا کلیئر اعلان کر دیا ہے کہ ہم فوجی اڈے نہیں دیں گے اور کسی بھی پڑائی کی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، اور طالبان کی حکومت بنتی ہے تو ان کو ان کی حکومت مبارک ہو. ہم ان کے معاملات کے اندرونی معاملات کے مداخلت نہیں کریں گے اور افغانستان کے معاملات جو کہ ہیں وہ افغانستان کی وہاں رہنے والے لوگ خود ہی حل کریں گے. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاملات بہت تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اور افغانستان کے اندر جو حالات ہیں وہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ بہت مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں. اشرف غنی اور عبداللہ کی جو حکومت ہے اب وہ انتہائی پریشانی سے دوچار ہے. ناظرین، اب تک کی اپڈیٹ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.